دعوت اسلامی جو ہے وہ ہزاروں حفاظ بن کے نکلتے ہیں، عالم دین وہاں سے آپ کے جامعہ سے بن کے نکلتے ہیں، معاشرے میں وہ کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کچھ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں تو ہمیں بھی پتہ لگے. جس طرح آپ نے بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ان کا نام لیے، تو کیا یہ عالم دین طبقہ آپ کو ان ڈاکٹرز میں ملتا ہے، انجینئرز میں ملتا ہے، یا اس طرف لانے کی آپ نے عالم دین کو آپ کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے علماء فارغ؟ اپنی اپنی فیلڈ ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں، جو عالم ہے وہ عالم کی فیلڈ میں، جو وکیل ہے وہ وکیل کی فیلڈ میں، سارے اپنی اپنی فیلڈ میں ہیں. جو عالم ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ عالم بنے، یہ ہوتا ہے. آپ عالم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ عالم ہے تو ڈاکٹر کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو تو عالم کیوں نہیں ہو. تو بھائی ایک عالم کو ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن ایک ڈاکٹر کو کم از کم اتنا علم ہونا ضروری تھا کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات اور حرام و حلال کو سمجھ سکے. یہ دو بات ابھی مانتے ہیں. تو ہر کوئی اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی جو اصل پروڈکٹ نکالتی ہے، جو اس کی جو اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ حفاظ اور علماء ہیں. دعوت اسلامی اب تک 92,000 حافظ دے چکی ہے آپ کو، سوسائٹی کو. میل فیمیل ملا کر مور اور لیس 10,000 سے زیادہ علماء دے چکی ہے دعوت اسلامی. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور الحمدللہ اس کی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ماہ رمضان میں مساجد کا جائزہ لیں، آپ کو ہزاروں دعوت اسلامی کے حافظ قرآن پڑھاتے ہوئے اور ان کے پیچھے حافظ قرآن سنتے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ہزاروں استاد ملیں گے جو درس نظامی کروا رہے ہیں، آپ کو ہزاروں عالم اور حافظ ملیں گے جو مسجد میں امامت کریں. دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے پہلے یہ دیکھیں نا. ہمارا مقصد انجینئر یا ڈاکٹر پروڈیوس کرنا نہیں ہے. نہ لوگ اس کے لیے ہم کو چندہ دیتے ہیں. لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں، بھائی دعوت اسلامی مسجد بنائے گی، مدرسہ بنائے گی، حافظ بنائے گی، عالم بنائے گی، مبلغ بنائے گی. بیسیکلی تو یہی چیزیں ہیں. تو دعوت اسلامی اس میں کس قدر کامیاب ہے اس کا فیصلہ تو دنیا کر ہی سکتی ہے. پھر تو آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی ہے نا، آپ نے صرف فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے دارالمدینہ سے بچے پڑھیں گے، قاعدہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جامعہ سے وہ عالم بنیں گے، پھر وہ مفتی بنیں گے. مطلب ابھی دور حاضر میں جو ہے نا، جن تقاضوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ہے نا، اگر آپ اپنے کسی فار ایگزامپل مدنی کو آپ نے ہے نا یو کے بھیج دیا، اب ہے نا اگر وہاں پر اس کو ایسا علاقہ ملا کہ جہاں پر ہے نا انگریزی بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ کیا اردو میں ہی بات کرتا رہے گا؟ دور حاضر کا تقاضوں کو مد نظر رکھیں. صرف حافظ، قاری، قاعدہ پڑھانا یہ نہیں، ان کو انگلش سکھانی پڑے گی، ڈاکٹرز بنانا، تعلیم ہے وہ دینی پڑے گی. مطلب آپ صرف ہے نا پروڈکشن کو آپ اور اپ گریڈ کریں نا. اتنا درد ہے یار. اور حفاظ بن کے نکلتے بھی ہے نا تو ایک فکس سیلری پہ وہ رہتے ہیں، اور وہ 10 سال 20 سال 25 سال اسی سیلری پہ رہ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. یہ کمپلین ہے کوئی؟ یہ ان کا گھوم کے بیچارے کا عمر بھائی کا پیسہ آتا ہے. کمپلین نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے. میں شہزاد بھائی کی طرف جاؤں، ٹھیک ہے، سارا مل کر اگر آئیں گے، دیکھو کتنا شریفات ہے، شروع سے آخر تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شہزاد بھائی، آپ جو فرما رہے ہیں نا، الحمد دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لینگویج کورس کروایا جاتا ہے. چائنیز لینگویج کورس، انگلش لینگویج کو، عربی لینگویج کورس دعوت اسلامی کروایا جاتا ہے تاکہ ہمارے مبلغین کسی اور ملک میں جائیں تو. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہیں سے مبلغ جائیں گے؟ کیا انگلینڈ میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ کیا ساؤتھ افریقہ میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ وہیں کے نیشنل مبلغین ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، وہیں کی زبان جانتے ہیں. کیا چائنا میں ہمارا مبلغ نہیں ہے؟ کیا عربی میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ کیا دعوت اسلامی صرف اردو بولنے والوں میں کام کر رہی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باہر جا کر مبلغ کیا کرے گا؟ پروڈکشن کا ہب تو یہی ہے نا. نہیں، ہب صرف یہ نہیں ہے، سے تو بہت ہب صرف یہ نہیں ہے، ایکسپورٹ کوالٹی جانی چاہیے. ہب صرف یہ نہیں ہے. جامعۃ المدینہ انگلینڈ میں بھی ہے، جامعۃ المدینہ ہمارے دنیا کے کئی ملکوں میں بھی، افریقہ میں بھی ہیں. جامعۃ المدینہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہمارے بنے ہوئے ہیں. جامعۃ المدینہ نیپال میں بھی ہے، جامعۃ المدینہ انڈیا میں بھی ہے، جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش میں بھی ہے. تو الحمدللہ وہاں بھی کورسز ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو دعوت اسلامی کی خوبصورتی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ کل تک وہ وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مبلغ یہاں سے جاتے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ ان ممالک کے اندر ہی علماء اور مبلغ پروڈکشن ہے. کوئی یو کے اندر، ہمارے بریڈ فورڈ کے اندر جامعۃ المدینہ ہے، وہاں سے وہیں کے نیشنل اسلامی بھائی نے پڑھ کر درس نظامی پورا کر عالم بنے. ساؤتھ افریقہ میں پڑھ کر وہ عالم بنے، اسی طرح نیپال میں پڑھ کر وہ عالم بنے، بنگلہ دیش کے اندر پڑھ کر وہ عالم بنے. تو وہ تو وہیں بن رہے ہیں اور وہیں ماشاءاللہ علماء بھی بن رہے ہیں. تو یہ تو ہے نہیں کہ یہ کیونکہ چینل آپ دیکھیں، آپ انگلش میں چلا رہے ہیں مدنی چینل، کون پاکستانی چلا رہے ہیں؟ خالی ہم لوگ چلا رہے ہیں. وہیں کے مبلغین ہیں نا. بنگلہ زبان کے اسلام پر بنگلہ مدنی چینل نہیں چلا رہے.
ہم عربی کی تیاری کرنے جا رہے ہیں, ہم چائنیز کی طرف بھی تیاری کرنے جا رہے ہیں, ہم پرتگیز کی طرف بھی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم تو لینگویجز کی تیاری کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جیسے جیسے ان زبانوں کے مبلغ ملتے چلے جا رہے ہیں, تو کرتے چلتے یہ تو بات بہت پیچھے رہ گئی شہزاد بھائی کہ یہاں سے جا کر کوئی کام کرے گا. الحمدللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر دعوت اسلامی کا دینی کام پہنچا ہوا ہے وہیں سے پروڈکشن نکلنی شروع ہو چکی ہے. اسلامی بہنیں انگلش میں اپنے اجتماعات کر رہی ہیں, اسلامی بھائی انگلش میں اپنے اجتماعات کر رہے ہیں. آپ ٹرکی میں چلے جائیں, وہاں پر ٹرکی لینگویج میں اجتماع الگ ہو رہا ہے, وہاں پر انگلش پہ اجتماع الگ ہو رہا ہے, وہاں عربی لینگویج میں اجتماع الگ ہو رہا ہے. ریفیوجیز جو ہمارے جو شام سے جو ریفیوجیز آئے ہیں ان میں دعوت اسلامی کے مبلغین الگ کام کر رہے ہیں. خود وہی جو ریفیوجیز آئے تھے شام سے یورپ کی طرف آئے ہیں, الحمدللہ ان میں سے کئی ہمارے مبلغ بن گئے, کئی ہمارے مسجد کے امام بن گئے. ٹرکی نیشنل ہمارے وہ جو لطفی اتاری ہیں وہ وکیل اتار ہیں, ان کا پورا نسلن ترکی کے ہیں. اسی طرح وہ ساؤتھ افریقہ میں جائیں تو جو افریقی ممالک کے ہیں ہمارے مبلغین ہیں, امام ہیں, بلکہ وکیل اتار ہیں, علماء ہیں. میرا خیال ہے شاید تھوڑی سی نالج کی یہاں آئی تھنک کمی ہے, کہ اگر آپ دعوت اسلامی کو اوور آل دیکھیں اور تھوڑا سا ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ دعوت اسلامی دنیا کے کئی ملکوں میں, انگلینڈ کو انگلینڈ کے اسلام پہ رن کر رہے ہیں, ہند کو ہند کے اسلام پہ رن کر رہے ہیں, بنگلہ کو بنگلہ دیش کے اسلام پہ رن کر رہے ہیں, افریقہ کو افریقن اسلام پہ رن کر رہے ہیں. بہت سارا فائدہ ہے بالکل. لیکن اگر آپ ہے نا یہ مولانا عمران اتاری ٹھیک ہے یہ فائدہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا, اگر مولانا عمران اتاری کے ساتھ ڈاکٹر مولانا عمران اتاری لگا ہوتا اچھا ہو جاتا تو بہت اچھا نہیں ہو جاتا. کیا ہو جاتا کالج وغیرہ دارالمدینہ مطلب کہ جس کے ساتھ جو نام لگاؤ وہ دیکھیں کیا اچھا ہو جاتا. چلو یہ بتا, عمران اتاری ڈاکٹر ہوتا تبھی صحیح ہوتا. الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے پاس ایسے ہزاروں ڈاکٹر ہیں جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں, دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں وہ ڈاکٹر, کئی پروفیسر, کئی لیکچرر دعوت اسلامی کے گیٹ اپ میں دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں, کئی مطلب کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہمارے مبلغین ہیں, کئی پروفیشنلز ہمارے مبلغین ہیں. تو یہ تو سب اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں تھیلیسیمیا کا جو پاکستان کے اندر جو کرائسس آیا بلڈ دینے کا, تو شہزاد بھائی کس نے کام کیا؟ عمران نے کام کیا, ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹس نے کام کیا. بنے بنائے ملے نا, آپ نے بنائے نہیں ہیں, صحیح ہے, آپ نے تبلیغ کر کے وہ آئے ہیں آپ کے پاس. وہی ڈاکٹر نہیں کر سکتے تھے کہ جو بچہ ہے جو آپ کے پاس چھوٹا سا آ رہا ہے آپ کے پاس, آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ اب تم ڈاکٹر بنو, تم وکیل بنو, ہم اپنی پروڈکشن تیار کریں. اس پہ تو باپو اب ہم کو شاباشی دو نا کہ ایک چیز کو شروع سے لے کر چلنا, کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے سید صاحب کہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ پہلے سے وابستہ ہوتی ہے. انہوں نے اسکول سے دعوت اسلامی وابستہ کی ہوئی ہوتی ہے, یہ اپنے اسکول ٹائم میں دعوت اسلامی میں تھے, یہ کالج ٹائم میں دعوت اسلامی میں تھے. یہ مطلب کہ جب یہ انہوں نے میڈیکل کی جب فیلڈ لی تو اس میں سے ایک تعداد جو دعوت اسلامی شروع سے تھی, 10 15 سال پرانے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ, تو کہ 10-15 سال پہلے یہ ڈاکٹر تھوڑی تھے, اس فیلڈ میں آئے ہوئے ان کو 5-7 سال ہو گئے. تو یہ نہیں ہے, تو یہ تو آلریڈی اچھا ہے نا کہ جو شعبہ تعلیم ہے, دیکھیں تبلیغ کرنی ہے نا بھائی, آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ طبقہ نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنے نا, تبلیغ کرنے والا بھی بنے نا. تو آپ ڈاکٹر بنا کر اس کو مبلغ بناؤ. اگر ڈاکٹر خود ہی مبلغ بن جاتا ہے اور ڈاکٹر خود ہی دین کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں تو یہ پلس ہے نا, مائنس تو نہیں ہے. دیکھیے دارالمدینہ کے بعد دعوت اسلامی کو کالج اور یونیورسٹی لیول پہ آنا چاہیے, آ رہی ہے نا, یہ بات کر رہے تھے. بیسک یہ بات مقصد وہ اچھا یہ مقصد تھا کہنے کا, تو سوال کسی اور وقت میں رکھا تھا, بار بار اس لیے اچھا ہوا ختم ہونے سے پہلے یہ آپ نے ماشاءاللہ کلیئر کر دیا. تو انشاءاللہ عنقریب آپ کو کالج اور یونیورسٹی خوشخبری ملنے والی ہے. اور اس کے علاوہ اور مزید کیا کیا ارے ماشاءاللہ, چلے موقع نہیں مل رہا تھا نا. ارے یار آپ تو یہ جو کرتے ہو نا یہ غلط کر, بیچارے نئے آئے آپ ان کو موقع نہیں بول رہے پرانے, مطلب کیا پرانے سے؟ آپ اس پروگرام میں تو آپ بہت پرانے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بوڑھا بولتا ہے کوئی پرانا بولتا ہے. آپ اور مزید کیا کیا ہے اس طرح کا پروسیس میں جو آپ بتانا چاہیں, جس طرح سے اچھا فیوچر پلانس کیا ہیں؟ دعوت اسلامی اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھتی ہے؟ جو آج کل جیسے دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, دعوت اسلامی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو سید صاحب عرض کی نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یعنی کہ پہلے جو چیزیں نہیں تھیں, یعنی ہم نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ دعوت اسلامی فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے گی, ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دعوت اسلامی FGRF بھی بنائے گی, ہم نے
آج سے 7-8 سال پہلے شاید یہ نہیں سوچا تھا دعوت اسلامی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنائے گی، وہ بھی انگلش میڈیم میں بنائے گی. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم کالج کی طرف بھی جائیں گے. ہم نے بہت سالوں پہلے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کوئی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، اچھا 12 سال پہلے خود آپ جانتے ہیں 13ویں سالگرہ ہم نے اس وقت مدنی چینل کی بنائی. کیا 14-15 سال پہلے آپ نے یہ کبھی سوچا تھا کہ دعوت اسلامی مدنی چینل بھی بنائے گی؟ ڈیفینیٹلی نہیں تھا ہی نہیں. اچھا اس سے پہلے ہماری وی سی ڈیاں بنی تھی، کبھی سوچا دعوت اسلامی ویڈیو بنائے گی، وی سی ڈی بنائے گی؟ تو شرعاً اجازتیں ملتی گئیں اور ضرورتیں اور حاجتیں سامنے آتی رہیں. دعوت اسلامی اس کی مرکزی مجلس شورا، اس کے ذمہ داران مل کر فیصلہ کرتے رہے. امیل سنت اس معاملے میں رہنمائی فرماتے رہے، شرعی رہنمائیاں لیتے رہے. یہ آج تک کی ہے. کل کی صبح ہمارے لیے کون سا پیغام لے کر آتی ہے، کل کی صبح ہمارے لیے کیا بات لے کر آتی ہے، یہ ہم بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کی رضا ہے. آپ کو لگتا ہے دعوت اسلامی کوئی کچھ ایسی چیز ہے، خرابی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو چیز ہم نہیں ہونی چاہیے تھی اور فیوچر میں اس کو چینج ہونا چاہیے؟ کمزوری کہاں نہیں ہے. دعوت اسلامی انسانوں کی تحریک ہے اور ہم جیسے انسان یہ خطائیں کرتے رہتے ہیں. یہ کبھی دعوت اسلامی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی خطا یا ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہے. دعوت اسلامی میں بھی آپ کو کمزوریاں نہیں ہوں گی، اس کا کوئی بھی دعویٰ نہیں. کوئی بھی دعوت اسلامی والا دعویٰ نہیں کر سکتا ہمیں کوئی کمزوریاں نہیں ہیں. اور کمزوریاں کام کے ساتھ چلی رہی ہوتی ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے. اگر کہیں کمزوری نہ بھی ہو نا سید صاحب، تو بہتر کرنے کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اچھا کرنے کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تو یہ تو کبھی بھی سروس آپ کی ایکسرسائز بند نہیں ہوگی، اور نہ کبھی آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. کمزوری بھی ہوتی ہے اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور غلطیاں ماضی میں نہیں ہوئی ایسا نہیں، اور آئندہ نہیں ہوں گی ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہم جیسے انسانوں کے ساتھ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، پھر ان کو درست کرنے کی بھی کوششیں رہتی ہیں. تو چونکہ ایک مرکزی مجلس شورا بنی ہوئی ہے دعوت اسلامی کی، اور اس کا باقاعدہ ایک بہت بڑا 27 اسلامی بھائیوں کا آج کی تاریخ تک، یعنی آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اور آج 4 مئی ہے، اور 4 مئی 2021 کی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. اور یہ مدنی چینل پہ یہ جب بھی یہ پروگرام چلے گا، اور آج رمضان مبارک کی 22ویں شب ہے 1442 سے ہجری. 27 اراکین شورا ہیں دعوت اسلامی کے، امیر اہل سنت ہیں، شہزادہ حضور ہیں ان کے بڑے بیٹے، دارالفتہ اہل سنت ہے. یہ پورا مل کر ایک چیز سامنے آتی ہے. اور پھر دعوت اسلامی کے کئی ذمہ داران ہیں. سید صاحب دعوت اسلامی اس وقت اپنے تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ میل اینڈ فیمیل والنٹیئرز اور مور اور لیس 32,000 امپلائیز کے ساتھ، اور تقریباً 5,000 سے زیادہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ گیٹ ٹوگیدر، قرآن اور عالم بنانے والے ادارے اس کے ساتھ، اور آج کی تاریخ تک 104 دارالمدینہ کے ساتھ. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 350 کے آس پاس فیضان مدینہ اور روز کی 2 مساجد کی تعمیرات کے ساتھ، اور اس کے علاوہ 80 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ دعوت اسلامی آج چل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل سے ہو رہا ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اور اولیاء کرام کا خاص فیضان ہے، اور امیل سنت کی اخلاص اور ان کا تقوی ہے. اور یہ پوری چیز چل رہی ہے. کل تحریک اپنے اندر اور کیا پلس کرتی ہے یہ کل کی بات ہے، اور آج جو چیزیں اس کو کتنا بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو چیزیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں ان میں بھی کمزوریاں ہوں گی جنہیں دور کرنے کی حاجت رہے گی، اور ان میں خوبصورتی اور بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. تو ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہوگا. حاجی صاحب وہ میرا سوال رہ گیا تھا، اسلامی بہنوں کی میں بات کر رہا ہوں. میری والدہ ہی بولتی ان مسائل پہ کوئی بات نہیں ہو، کیا ایسا کوئی پروگرام مدنی چینل پہ چل سکتا ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں میں پردہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خاندانی مسائل ہوتے رہے، رشتوں کے درمیان پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کو فوکس کرے، یا کوئی بھی اس طرح خاندانی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فوکس کر کے چلے؟ یہ اکثر ہی مسائل ہر گھر میں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر جتنے خاندانی اور گھریلو مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، میرے پاس نالج نہیں ہے اتنی، لیکن آئی تھنک کہ شاید دنیا کا کوئی میڈیا اتنے فیملی اور سوشل ایشوز کو
اتنا پریکٹیکلی اور ڈیپلی جا کر ڈسکس کرتا ہو. مجھے اندازہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت مشکل. آپ لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. جیسے جو پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا سوشل میڈیا سے اسٹارٹ ہوا تھا نا, سارا سوشل میڈیا کا ہی پہلا سوال ہوا تھا. آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں معلوم تھی, وہ نالج میں اضافہ کیا. چائنیز میں کام ہو رہا ہے, عربک میں کام ہو رہا ہے, ترکش میں کام ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ان سب چیزوں کی تشہیر کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے ذریعے؟ جو عام عوام ہے اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. سر میں حضور مسئلہ ہے ہمیں نہیں پتا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں, یہ چیزیں مدنی خبروں میں آتی ہیں, یہ چیزیں ہمارے اجتماعات میں بتائی جاتی ہیں. یہ چیزیں تو آلریڈی ہماری چلی رہی تھی, کلپس تو چلی رہے ہوتے, لیکن ظاہر ہر ایک تک ہر بات پہنچے یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن وہی بات آ جائے گی کہ اس کو اس سے بہتر کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کریں گے. ایک آخری سوال کرنا تھا, کووڈ سے کتنا افیکٹ پڑا ہے اپنے دعوت اسلامی کو؟ کووڈ سے افیکٹ اتنا تو ضرور پڑا ہے کہ ہمارے کئی اجتماعی کام جو تھے وہ متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ جو ایس او پیز کے مسائل ہیں. لیکن اوور آل دعوت اسلامی نے اپنے دیگر شعبوں کے ساتھ ان دنوں میں بھی اللہ کا شکر ہے ترقی کی ہے. ماشاءاللہ. اور اللہ ہمیں کورونا اور کووڈ کی آفت سے محفوظ فرمائے اور اس بلا کو دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید. سبحان اللہ و بحمدہ. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا, اور ماہ رمضان کے فوراً بعد ہی عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا.